بتائیے اللہ اور رسول نے جس قرآن کا آپ کو امین بنایا ہے اس کا پورا تعارف بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ یہ کتاب کتاب ہدایت ہے۔ ہم نے قرآن کو کیا کتاب ہدایت بھی مانا ہے؟ زندگی کے پورے مرحلوں میں ہم جہاں جس عمر میں ہوں اپنی گریبان میں جھانک کر اپنے سے سوال کر سکتے ہیں کہ ہم نے کتاب اللہ العزیز سے کب ہدایت مانگی۔ یہ کتاب ہمارے تمام امور میں فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ ہم نے اپنے نزاعات میں کب قرآن مجید کو حکم بنایا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَضَعُ بِهِ آخرین۔ برادران اسلام، رمضان کا مبارک مہینہ سایہ فگن ہے اور پوری دنیا میں مسلمان اس ماہ مبارک کی فیوز و برکات سمیٹنے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مہینے کا اور اس مہینے کی عظمتوں کا بڑی اہمیت کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ یہ فرمایا ہے کہ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس کی اصل عظمت، اس کی اصل شان یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ وہ قرآن مجید جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں مسلمانوں کی خاص طور سے تربیت کے لیے 12 مہینے میں رمضان المبارک کا اس لیے انتخاب کیا کہ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، یہ مہینہ لیلۃ القدر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ نزول قرآن کا جشن منانے کا مہینہ ہے۔ قرآن کا مقصد تقوی حاصل کرنا، روزے کا مقصد تقوی حاصل کرنا، تربیت کا مقصد کہ تقوی کے نقطۂ عروج پر بندہ پہنچ جائے۔ سب کا سلسلہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی مرضی کا بندہ بن جائے۔ تو وہ کتاب جس کی اتنی عظمت کے ساتھ، اتنی اہمیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، وہ کتاب ہمارے درمیان ہے، ہم لوگ اس کے امین ہیں۔ اس کتاب کا تعارف کچھ ہمارے درمیان ہے۔ اس کتاب کا تعارف خود قرآن نے اپنا تعارف خود کروایا ہے کہ وہ کتاب ہدایت ہے، ساری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ وہ کتاب انقلاب ہے، اندر سے انسان کو بدل کر رکھ دینے والی کتاب ہے۔ وہ کتاب نور ہے، انسان گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں جو ڈوبا ہوا ہے اس کو وہاں سے کھینچ کر ہدایت اور روشنی کی طرف لانے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب شفا ہے، شفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں میں جو ایمانی کمزوریاں اور بیماریاں ہیں ان سے نجات دینے والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ لکتاب عزیز، یہ کتاب قوت و طاقت کا سرچشمہ ہے۔ اور بہت سی باتیں قرآن مجید میں اور احادیث میں اس کتاب کی عظمت کے سلسلے سے بیان ہوئی۔ ان الفاظ کو اور ان الفاظ کی عظمتوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بہت اچھی طرح سے پہچانا تھا، تو اس کے لفظ کی بھی قدر کرتے تھے، معانی کی بھی قدر کرتے تھے، لفظ کو اپنی زندگیوں میں اتارتے تھے۔ ان کی پوری زندگی قرآن مجید کے ارد گرد گھومتی تھی، شعار ان کا قرآن مجید تھا۔ گھر کے معاملات طے کرنے ہوں،
بزنس کے معاملات طے کرنے ہوں، میدان جہاد میں جانا ہو، نزاعات کا تصفیہ کرنا ہو، سب جگہ ان کے لیے قرآن مجید تھا اور قرآن مجید سے ہی رجوع کرتے تھے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور یہ فرمایا کہ اب اس کی تلاوت آپ کو اپنی قوم کے سامنے کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت امت کے سامنے کرتے تھے اور خوب کرتے تھے۔ یتلو علیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ تلاوت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کرتے تھے، یہ تلاوت صحابہ کرام جب کرتے تھے قرآن مجید کی، یہ تلاوت جب کی جاتی تھی لوگ سنتے تھے تو اس کا اثر پڑتا تھا ذات پر، شخصیت پر، قلوب پر۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب ان لوگوں نے سنا جو کچھ اللہ کے رسول پر نازل ہوا تو ان کی آنکھوں سے جب سنتے تھے تو آنسو روا ہو جاتے تھے۔ دوسری جگہ پر آیا کہ یہ قرآن مجید کی آیات، یہ زجر و توبیخ کی آیات جب ان کے آنکھوں سے کانوں سے ٹکراتی تھیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، ان آیات کو سن کر تھرا اٹھتے تھے، کانپ اٹھتے تھے۔ اسی کتاب کی عظمت و جلال کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ اس کی شان تو یہ ہے، اس کا بوجھ تو یہ ہے، اس کا وزن تو یہ ہے کہ پہاڑ پر، سنگلاخ پر اگر یہ نازل کر دیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اگر اس کو اس کا شعور ہوتا۔ تو وہ قرآن مجید میرے بھائیوں ہم لوگوں کے درمیان ہے اور وہ اسی مہینے میں نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا رمضان سے سلسلہ جوڑا، تو سلسلہ اس طرح کا جڑا ہوا ہے کہ ہم لوگ ماشاءاللہ اس کو پہچانتے ہیں، قرآن مجید سے ہمارا تعلق اور بڑھا ہوا ہے، ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم قرآن مجید تراویح میں سننے کا اہتمام کر رہے ہیں، ہم قرآن مجید راتوں میں کھڑے ہو کر کے پڑھ رہے ہیں اور قرآن مجید سے ہم فیض یاب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کے حوالے سے اور بھی بہت سی باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک طرف جہاں آپ نے اس کی یہ عظمتیں اور برکتیں بتائیں، وہیں یہ بتایا کہ یہ اس کو مضبوطی سے پکڑے نہ رکھا جائے تو نکل جانے والی کتاب ہے۔ جیسے اونٹ عقال سے چھڑا کر کے بھاگ جاتا ہے، ایسے اگر بندہ قرآن کو نہ پکڑے رہے تو وہاں سے نکل جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جاتا ہوں، اگر اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کے درمیان تھے اور وہ آپس میں کچھ بات چیت کر رہے تھے، انسان ہیں وہ بھی کچھ خوش گپیاں کر رہے تھے، تو اللہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ ابھی سے یہ نوبت آ گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا ہے کہ ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے، ایک بہت بڑے فتنے سے تم لوگ دوچار ہونے والے ہو۔ ایک صحابی رسول نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اگر ایسے فتنے سے ہم کو سامنا ہو جائے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ مل مخرج، کیسے نکل سکتے ہیں اس فتنے سے، اس آفت سے؟ ایگزٹ روٹ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، اور پھر اور اس کے بارے میں متعدد صفات بیان فرمائی کہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو حبل اللہ المتین والذکر الحکیم والصراط المستقیم۔ اس میں تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں، تمہارے بعد آنے والے کے لوگوں کی خبریں، یہ تمہارے درمیان حکم بننے والی چیز ہے، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے،
یہ ذکر حکیم ہے اور یہ صراط مستقیم ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان میں ہم ہیں، قرآن ہمارے درمیان ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ساری دنیا میں پورا مسلمان اس وقت بہت پریشان حال ہے، آفت نہیں آفات کی زد میں، طرح طرح کی پریشانیاں، کلفتیں اسے گھیرے ہوئے ہیں۔ صحابی رسول کا یہ سوال اس کے سامنے ہے، وہ بھی مخرج تلاش کر رہا ہے، ان آفات سے نکلنے کے لیے ایگزٹ روٹ تلاش کر رہا ہے کہ کیسے ہم نکلیں ان آفات سے، کیسے ہم نکلیں ان مصیبتوں سے۔ ہمارے خلاف سازشیں ہیں، مکر ہے، کہانیاں گھڑی جا رہی ہیں، عرصہ حیات تنگ ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ بتایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قوتوں کا سرچشمہ کتاب عزیز جو ان کی ہاتھوں میں پکڑایا تھا، کمزور صحابہ کرام نے اسی کو مضبوطی سمجھا اور اسی کو نکل کر کے وہ آگے بڑھے۔ جتنی ہماری غزوات کی تاریخ ہے، جتنی جنگوں کی تاریخ ہے، فتوحات کی بڑی عظیم الشان تاریخ ہے، کہیں سرمایہ کے لحاظ سے، افرادی قوت کے لحاظ سے ہم بہت زیادہ نہیں تھے، غالب نہیں تھے، لیکن تمام فتوحات اللہ تعالیٰ نے نصیب کی اس قرآن کی قوت کی وجہ سے۔ ان کے پاس کتاب عزیز تھی، قوت کا سرچشمہ ان کے ہاتھ میں تھا، ایمانی حمیت پیدا کرنے والی کتاب، ایمان کو زندہ رکھنے والی کتاب، اللہ کی راہ میں استقامت عطا کرنے والی کتاب، اللہ سے مدد مانگنے والی کتاب، نصرت سے سرفراز کرنے والی کتاب ان صحابہ کرام کے ہاتھ میں تھی۔ جتنی سرفرازیاں آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں، اس کتاب عزیز کی بدولت ہے میرے بھائیوں۔ جب تک یہ کتاب عزیز امت مسلمہ کے ہاتھ میں رہی، اس رسی کو، حبل اللہ المتین کو مضبوطی سے پکڑے رہا، انسان، امت وہ کامیابی سے سرفراز ہوتا رہا۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید آج ہمارے درمیان ہے۔ ہم لوگ اگر اپنا جائزہ لیں تو ایسا لگتا ہے کہ قرآن کا تو ہم صحیح معنوں میں حق ادا کر رہے ہیں، ہم قرآن مجید کا بڑا احترام کرتے ہیں، ہم قرآن مجید کو کتاب ثواب سمجھتے ہیں، بہت پڑھتے ہیں قرآن مجید، رمضان میں کئی ختم ہم کرتے ہیں، ہم قرآن مجید کو علم و حکمت کا خزانہ مانتے ہیں، اس سے اللہ الغر نکالتے ہیں، اس کی حکمت کو لے کر کے ہم بحث کرتے ہیں، دلائل پیش کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تمام محفلوں میں اس کا تذکرہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کی عظمت کو ہم پہچان رہے ہیں، ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ اور رسول نے جس قرآن کا آپ کو امین بنایا ہے، اس کا پورا تعارف بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ ہم نے قرآن کو کیا کتاب ہدایت بھی مانا ہے؟ زندگی کے پورے مرحلوں میں ہم جہاں جس عمر میں ہوں، اپنی گریبان میں جھانک کر اپنے سے سوال کر سکتے ہیں کہ ہم نے کتاب اللہ العزیز سے کب ہدایت مانگی۔ یہ کتاب ہمارے تمام امور میں فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ ہم نے اپنے نزاعات میں کب قرآن مجید کو حکم بنایا؟ یہ کتاب ہمیں زندگی کا شعور دینے والی بھی ہے، اخلاقیات کو مرتب کرنے والی بھی ہے، تزکیہ نفس کا تزکیہ کرنے والی بھی ہے، معاشرے کی اصلاح کرنے والی بھی ہے، قوم کو قیادت سکھانے والی بھی ہے۔ ہم نے اس کتاب کو کب کتاب قائد مانا، کب کتاب انقلاب مانا، کب کتاب کے ان مرتبوں کو ہم نے پہچاننے کی کوشش کی۔ میرے بھائیوں، یہ کتاب جو ہمارے درمیان ہے، ہم جتنا سرا پکڑے ہوئے ہیں اللہ کی رسی کا، یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہم انگلی سے اس کو چھو رہے ہیں۔ صرف اس کا احترام کر لینا، صرف اسے پڑھ کر کے ثواب کا ذخیرہ کر لینا، یہ میرے بھائیوں کافی نہیں ہے۔ 5% اس کا حصہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ یہ پڑھنا ضروری ہے، ضرور پڑھنا چاہیے، یاد کرنا ضروری ہے، ضرور یاد کرنا چاہیے، احترام ضروری ہے، ضرور احترام کرنا چاہیے، لیکن کتاب اللہ العزیز کا اتنا ہی حق نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اگر ہم کو بحیثیت قوم کوئی پریشانی ہے، اگر کسی فتنے کی ہم آہٹ محسوس کر رہے ہیں،
اگر کہیں یہ گھبراہٹ ہے کہ کہیں یہ آفت ہمیں اور تمام ایمان والوں کو نگل نہ جائے، تو میرے بھائیوں ہمیں باہر کی کسی سازش کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، کسی آتی ہوئی قوت اور اس کی طاقت سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا تو ہمیں اپنے اندرون میں جواب تلاش کرنا ہے، اپنے عمل میں جواب تلاش کرنا ہے، اپنے کردار میں جواب تلاش کرنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جب یہ کتاب ہمیں پکڑائی اور یہ ہمیں ہدایت کی، کسی کو پکڑے رہو گے تو تم کبھی کمزور نہیں ہوگے، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تو کیا ہم اس کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو قرآن سے اسی لیے جوڑا ہے کہ اللہ بندہ خشوع کے ساتھ اللہ کی جانب لو لگاتا ہے، اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ ہر بات کو قرآن سے ہماری عبادات کو اس لیے جوڑا گیا، پورا قرآن مجید ایک مرتبہ کانوں سے دل تک پہنچے اور بندے کو معلوم ہو کہ اللہ کیا چاہتا ہے بندے سے۔ تو میرے بھائیوں، جب اللہ نے یہ نظم کر دیا ہے کہ پورا قرآن ہم تک پہنچ رہا ہے، ہمارے کانوں تک پہنچ رہا ہے، تو اس کا اثر کیوں ہم تک نہیں پہنچ رہا ہے، اس کا فیض ہم تک کیوں نہیں پہنچ رہا ہے، اس کا ثواب ہم تک کیوں نہیں پہنچ رہا ہے؟ شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے کتاب ثواب ماننے پر اکتفا کر لیا۔ اس کے اندرون میں کیا ہے، اللہ کا فرمان کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ ہم سے زندگیاں کس طرح کی چاہتا ہے۔ روزانہ 60-65 مرتبہ جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، اے میرے رب میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مدد کے لیے تو ہم دوسروں کے سامنے بھی ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی۔ تو میرے بھائیوں، آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ یہ قرآن نکل بھی جاتا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا بہت سا حصہ، اس کے بہت سے مرتبے، اس کی بہت سی عظمتیں، اس کے بہت سے فیوز ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے آگاہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس وقت بیدار ہو گئے کہ ہم لوگ جو دنیا داری میں مشغول ہو گئے، قرآن چھوڑ کر کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، کہیں فتنہ وہی تو نہیں آ گیا ہے؟ ہمارے سامنے تو فتنہ ہی فتنہ ہے، ہر طرح کے فتنے ہیں۔ ہمارے یہاں تو قرآن کا تذکرہ ہی نہیں ہے، قرآن کی محفلیں ہی نہیں ہیں، قرآن ہمارے نزدیک حکم ہی نہیں ہے، قرآن ہمارے نزدیک کتاب ہدایت، کتاب انقلاب، کتاب نور، کتاب شفا ہمارے اندر میں یہ نہیں ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میرے بھائیوں نکل گیا کہیں سے ہم کو اور پتہ نہیں چلا۔ اس موقع پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آگاہی اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی قرآن روز قیامت یحاج العباد، بندوں کے خلاف، بندوں کے لیے شہادت دے گا، اس کے لیے حجت کرے گا۔ یہ قرآن حجت لک و حجت علیک، یہ تمہارے فیور میں بھی شہادت دے سکتا ہے اور تمہارے خلاف بھی شہادت دے سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے قرآن والے بھائیوں، میرے روزہ دار بھائیوں، قرآن سے محبت کرنے والے بھائیوں، ہم لوگوں کو قرآن کے ساتھ ہمارا جو رشتہ اور رویہ ہے، اس پیمانے پر، اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو رکھ کر کے سوچنا چاہیے کہ ہمارا کیا کردار ہے۔ کہیں قرآن جس سے ہم ظاہری محبت کر رہے ہیں، قیامت کے روز یہ ہمارے خلاف نہ کھڑا ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں ایک آیت بھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، ہم لوگوں نے بہت احادیث پڑھی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روز حشر مسلمانوں کی شفاعت کریں گے، مسلمانوں کے لیے بہت بے چین ہوں گے، امتی امتی کریں گے، اور ہم آپ کی شفاعت کو امید لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روز حشر اس قرآن والی امت کا حوالہ دے کر کے فرمائیں گے، وقال الرسول
یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، مہجور بنا دیا تھا، میری امت نے مہجور بنا دیا تھا۔ میرے بھائیوں، امت کا وہ کون سا طبقہ ہوگا؟ خدا نخواستہ اگر ہم ہوئے تو ہماری یہ نمازیں، ہماری قرآن سے یہ محبت اور ہماری یہ تلاوت، ہمارا یہ ثواب، ہمارا 20 رکعت میں کھڑا ہونا، ہمارا قیام لیل، سب اکارت جائے گا میرے بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فریاد کے مصداق اگر ہم ہوئے تو بڑے خسارے میں ہوں گے میرے بھائیوں۔ اس لیے بڑی التجا ہے میرے بھائیوں کہ بڑے قیمتی لمحات ہمیں میسر ہیں قرآن مجید کے، تو اس ماہ مبارک میں ہم پڑھیں قرآن مجید، خوب پڑھیں، سنیں قرآن مجید، خوب سنیں قرآن مجید کا کچھ حصہ یاد کرنے کے لیے بھی ہم وقت نکالیں۔ رکعتیں بڑی ہماری اسی وقت ہو سکتی ہیں، بڑی رکعتوں میں جب ہم قرآن مجید پڑھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمایا ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، رات میں کھڑے ہو کر کے احتساب کے ساتھ جو پڑھ رہا ہے اس کو سمجھ کر کے، اس کو زندگی میں اتارنے کا عزم کر کے جو کھڑا رہے گا رمضان میں، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیں گے۔ تو اس طرح کا ہمارا قرآن بھی تیار ہونا چاہیے، اور ان سب کے ساتھ میرے بھائیوں اتنے پر آ کر کے ہم ٹھہر جاتے ہیں۔ ہماری منزل یہ پہلی منزل ہے۔ قرآن میں ہے کیا، معانی کیا ہے، مدلول کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کیا ہے، ہماری زندگی کیسا چاہتا ہے، معاشرہ کیسا چاہتا ہے، انسانیت کو کس طرح کے بہبود سے وہ ہمکنار کرنا چاہتا ہے، یہ سب اس قرآن مجید میں ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ قرآن کے اندر داخل ہو کر کے پتہ چلے گا۔ صحابی رسول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑے مفسر ہیں۔ ان کا یہ بیان ہے کہ میں قرآن مجید کی لمبی تلاوت، دیر تک تلاوت کرنے کے بجائے تھوڑا حصہ تلاوت کرتا ہوں، چھوٹی صورتیں پڑھتا ہوں اور اس کے معانی میں غور و فکر کرتا ہوں۔ ابن عباس وہ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے قرآن مجید کی تعلیم دی تھی۔ انہوں نے پارے بڑھانے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اس میں ڈوبنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سورۃ البینہ سناؤں۔ حضرت صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آپ کو سنانے کے لیے کہا ہے۔ پھر آپ نے سورۃ البینہ سنائی۔ حضرت ابی بن کعب کا میرے بھائیوں انتخاب اس لیے تھا کہ وہ قاری قرآن تھے، وہ کاتب قرآن تھے، وہ ماہر قرآن تھے، قرآن مجید ان کی زندگی کو اوڑھنا بچھونا تھا، تو ان کا انتخاب ایسے ہوا تھا۔ تو میرے بھائیوں یہ کتاب اللہ ہم لوگوں کے درمیان ہے، پوری طرح سے ہے، بہت اچھی طرح سے محفوظ ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کی عظمت، اس کا تقدس ہمارے دلوں میں ہے۔ تو جو حصہ اور ہم سے چھوٹ رہا ہے، رمضان المبارک کے جو باقی ایام ہمارے پاس بچے ہوئے ہیں، اس حصے کو ہمیں پا لینے کی ضرورت ہے، پکڑ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم جب اور بہت ساری دعائیں اللہ تعالیٰ سے رمضان میں مانگیں تو قرآن سے لو لگانے کی بھی مانگیں، قرآن سے قریب ہونے کی دعا بھی مانگیں۔ قرآن جس طرح کا انقلاب لانا چاہتا ہے اس انقلاب کا سپاہی بننے کی دعا مانگیں، اور زندگی میں سرفرازی کی دعا مانگیں۔ بھائیوں بحیثیت امت بڑی پریشان ہم سب لوگ ہیں، ہم سب کو کوئی ایگزٹ روٹ چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا نسخہ، راستہ وہ ہمارے پاس ہے، بس اسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، ان مبارک ایام میں پکڑ لیں، ان مبارک ساعتوں میں پکڑ لیں، اور اس ایمان اور یقین کے ساتھ کہ اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا نسخہ ہے، تو لازماً یہ شفا یابی کا نسخہ ہے، لازماً یہ کامیابی کا نسخہ ہے، لازماً یہ سرفرازی کا نسخہ ہے۔ ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں سرفرازی عطا فرمائے گا۔ دعا فرمائے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ ماہ مبارک کی فیض و برکات سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس ماہ مبارک میں اپنی کتاب عزیز کا حق پہچاننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کتاب عزیز کے
تمام حقوق کو اللہ تعالی ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کتاب عزیز کی جو روشنی ہے اس روشنی سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ اس کتاب عزیز کو اللہ تعالیٰ نے جو شفا بنایا ہے، ہمارے دلوں میں جو ایمانی کمزوریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اس کمزوریوں کو ایمانی حمیت اور حرارت میں بدل دے۔ میرے بھائیوں، خوب دعا فرمائیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔